السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10-12 دن ہو گئے آپ نے ایک مخصوص نوعیت کی فتح اور کابل کو اور افغانستان کو اسلام کا قلعہ بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس میں جن جن رپورٹرز کے لیے ممکن ہے وہ وہاں موجود بھی ہیں، اور وہ اپنی سی کوشش کر کے وہاں سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو جو میں واچ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جتنا میں نے دیکھا ہے، اس میں دامے درمے سخنے قدمے جو کہ اسٹیٹ کا پالیسی سٹانس ہے، میڈیا نے ظاہر ہے اسی کو کسی نہ کسی طرح فالو بھی کرنا ہے۔ محدود چند آوازیں لکھنے والوں میں اور بولنے والوں میں ایسی بھی ہیں جو اس کی مخالف تو نہیں کہیں گے، بلکہ اس سے ذرا مختلف قسم کا پہلو اور آسپیکٹس بھی دکھا رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ جہاں تک ان کے خود فتح کرنے اور قبضہ کرنے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے اور پھر وہاں پہ حکومت کا نظام سنبھالنے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا تعلق ہے، وہ سٹیپس آپ میڈیا سے دیکھ بھی رہے ہیں، مگر کچھ ساتھ ساتھ ہی جو جیسے وہ اس تصویر کو پینٹ کرنے لگتے ہیں طالبان کے ارباب اختیار، اگر ان کو ارباب اختیار کہا جانا مناسب اور درست ہو تو، وہ اپنی تنسیخ اور اپنی نگیشن بھی وہیں سے سوال کی صورت میں یا تھوڑے سے غور کرنے کی صورت میں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جی انہوں نے 20 سال جنگلوں میں نکلے اور پھر انہوں نے کابل فتح کیا، اور جب کابل فتح کیا تو کہنے والوں نے اس کو فتح مکہ کا سے مماثلت دینے میں بھی فخر محسوس کیا۔ کسی نے یہ بھی ساتھ ہی سوال اٹھا دیا کہ وہ جو فتح مکہ کرنے والے تھے وہ فتح مکہ تک پہنچتے درمیان میں کب ڈرگ ٹریفکنگ میں ملوث پائے گئے تھے، کب انہوں نے لوگوں کو اس طرح قتل عام اور اس طرح بربریت کے مظاہروں کے ساتھ اپنی سروائیول کی تاریخ لکھی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے آپ نام اور شناخت اٹھاتے ہیں اور آج اپنے اعمال کے اوپر اس میں برش ڈبو کے تو اس کو پینٹ کرتے ہیں، اور جو اس کو سننے والے ہیں، جو اس کو دیکھنے والے ہیں، جو اس پہ بغلیں بجانے والے ہیں، وہ وہی ہیں کہ جن کے سامنے یہ ایک سادہ سا بالکل اوپن اینڈ شٹ قسم کا کیس ہے کہ اگر ان سے ختم نبوت کے معنی پوچھ لیے جائیں، کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس یہ ہے مطلب ختم نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی اور اردو اور اس طرف ہمارے خطے میں جو آخری کے معنی ہیں اس طرح کے آخری نبی ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ ان سے پہلے کوئی نبی جو بھی تھے ان کے بعد آپ ختم ہو گئے اور ان کو ختم کر دیا اور خود آخری ہوئے۔ تو کوئی پوچھے کہ کیا پہلے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ باقی جو انبیاء تھے وہ زندہ تھے؟ نہیں، فوت ہو گئے ہوئے تھے۔ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت فرمائی ہے تو اس وقت کوئی اور نبی زندہ تھا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم سب فوت ہو چکے تھے۔ تو ان کے اس عقیدے پہ شور مچانے والوں کے بقول ایک نبی صرف زندہ تھا، باقی تو اپنی وفات پا چکے تھے، ویسے ہی تبھی موت ان کی ہو چکی تھی۔ آسمان پر یا روئے زمین پر یا سطح زمین سے اوپر چاہے وہ چوتھا آسمان ہو یا ساتواں ہو یا جہاں مرضی ان کو بٹھائیں، ایک نبی اپنے عقیدے کے مطابق یہ زندہ رکھے ہوئے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زندگی میں مبعوث ہوتے ہیں، پھر اپنا خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جو وقت تھا وہ پورا کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ عیسیٰ اسی طرح زندہ بیٹھے رہتا ہے، اور ٹیسٹ کیس کے طور پر، یعنی جو پہلے فوت ہو چکے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی فوت کیا کرنا تھا، جو ایک زندہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ ہی رہا اور اس کا انتظار بھی ہو رہا ہے۔ تو
بات یہ ہے کہ جب ان کو فلسفیاں گھڑ کے دی جاتی ہیں اس وقت ان میں سے کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا، سوال نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح سے دبے دبے لفظوں میں کہا ایک صاحب نے اسلام آباد سے بھی اور ویسے بھی کہ اچھا اگر یہ فتح مکہ ہے تو فتح مکہ تو پہلا جڑے فتح مکہ کرن والے سن وہ ڈرگ ڈیلر تو نہیں سن ہوندے، وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں تو نہیں تھے، اور ان کی ساز باز اس طرح تو نہیں تھی کہ کیسر اور کسرا اور دوسرے جو ہمسایہ ممالک تھے انہوں نے مل ملا کے تو اپنے اپنے دھڑوں کو سیٹل کیا اور پھر کہا کہ چلو جی چڑھ دوڑو، اور اس وقت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ کسی انڈیا کے مخالفت میں اور اپنے اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے لیے کون سی سپورٹ تھی، کہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو نظر آ رہا ہے ان کے نزدیک یہ فتح، یہ رجیم، یہ سارا بلاک اور یہ ساری جو اس وقت پریسیپیٹیشن ہوئی ہے، یہ فتح تو ہوئی ہے چائنا کی، یہ فتح پاکستان کی، یہ فتح ایران کی، ازبکستان کی اور دوسرے جو ممالک ہیں ارد گرد خطے کے ممالک۔ اور جہاں تک اس پبلک کا تعلق ہے جس پہ امریکہ انویسٹ بھی کرتا رہا اور جس کے لا اینڈ آرڈر اور وہاں کی ترقیاتی منصوبوں کو پروان چڑھانے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز بھی آئے، ان کا جو کچا چٹھا ہے، جو اس کا جو سم ٹوٹل ہے، وہ اس وقت کابل ایئرپورٹ پہ ویسے دکھائی دے رہا ہے۔ اتنی کثرت سے جو لوگ وہاں بھاگے پھر رہے ہیں کہ وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں سے آگے نکل جائیں گے، ایویکویشن کا جو پروسیس چل رہا ہے، فتح کے نتیجے میں کسی کو کوئی یقین نہیں ہے، نہ اپنی جان کا، نہ مال کا، نہ وقت کا، نہ عزت کا، نہ اگلے زمانوں کا، نہ تعلیم کا، نہ صحت کا، نہ سینس آف سیکیورٹی کا۔ اور فاتحین ان ساری چیزوں کے لیے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں بھی اس خطے کو دیکھ رہے ہیں، اس بلاک کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور سوال کہ چین جو اپنی شناخت ہی لا مذہب حکومت اور ملک کی رکھتا ہے، وہ جو پہلا بندہ ان کے فاتحین کے گروہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ کو بالکل کلیئر کٹ، وہ چائنا کے ارباب حلوقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے وہ وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو اپنے پروگرامز میں میٹھی میٹھی چبھتی ہوئی باتوں کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹس دیتے ہیں کہ لسٹیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں بن رہی ہیں نئی جابز کی، انٹرویو جو ہیں وہ کابل میں ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو نہ فتح اسلام کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو فتح مکہ کے ساتھ مماثلت دینا مناسب ہے۔ البتہ جو نظر آتا ہے وہ، جیسے میں نے ایک پچھلے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ مودودی ازم کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ اسٹیٹ سپانسرڈ قسم کی حکمت عملی تیار کر کے پھر مودودی فلسفی بانٹی گئی، پہلے عرب ملکوں میں، اور سعودیہ فنڈڈ تھی، پھر اس کے ذریعے مصر پہنچی، شام میں پہنچائی گئی، لبنان پہنچائی گئی، پھر یہ نائجر اور نائجیریا اور افریقہ کے جو انڈر ڈیولپڈ کے اب انتہائی پسے ہوئے ممالک تھے وہاں تک رابطہ العالم الاسلامی کے تھرو پہنچائی گئی، اور وہ ورژن اسلام کا ان کو ایسا گھڑ کے دیا گیا جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سپریمیسی کے امکانات روشن ہو سکیں، اور اسلام کو ایز اے ٹول، ایز اے نام استعمال کرتے ہوئے پولیٹیکل گینز نیشنل اور انٹرنیشنل حاصل کیے جا سکیں۔ اس کا فارمیٹ پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت سے لے کے رابطہ العالم الاسلامی کی مینٹیلٹی تک ایک ہی چلتا رہا، اور اس میں ایک اور کامن فیکٹر بھی رہا کہ پنجاب یونیورسٹی کے جماعتیوں سے لے کے رابطہ العالم الاسلامی تک، اتنے بڑے انٹرنیشنل فورمز تک، ایون OIC تک، جماعت احمدیہ کی انفرادی اور اجتماعی مخالفت، بیخکنی، ان کو دبانا، ان کو کسی بھی طرح کے سیوک اینڈ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سے
جواب دینا، ان کا انکار کرنا اور ان کے اوپر انسانی قدروں کو بھی حرام کر کے ان کو بھی ملیا میٹ کر کے ظلم اور جبر کو جائز قرار دینا، یہ اس پالیسی کے، یہ اس ڈاکٹرین کے نمایاں خد و خال پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلوں، اپنا میڈیکل کالجوں کے ہاسٹلوں سے لے کے تعلیمی اداروں میں ماسٹروں سے کی مینٹیلٹی سے لے کے تو شیخ ڈم کی ریاستوں سے اوپر اٹھتے اٹھتے سعودیہ تک اور رابطہ العالم الاسلامی کے چیمپئنز کے تک، ہر ایک میں یہ ایک کامن فیکٹر رہا۔ پھر کسی ایک آدھ علامہ کو چھوڑ کے باقیوں نے وہ جھوٹ بھی پروموٹ کرنا شروع کیا کہ وہ امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، لیکن یہ جو آیا ہوا ہے یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مخالفت کو، ان کی پریزنس کو، ان کے ہونے کو، ان کے آرگومنٹس کو کسی بھی طرح درخور اعتناد نہ سمجھنا، ان کی طرف دھیان سے بات بھی نہ سننا، یہ ایمانیات کا جزو لا ینفک قرار دے دیا گیا۔